بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصیغہ 56 نمبر سبق ہے۔ اسم فاعل اسم مفعول اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے مگر ماقبل آخر میں مفتوح ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مزید فی سے، رباعی مجرد اور مزید فی سے اسم مفعول کا صیغہ ہم کس طرح بنائیں گے؟ وہی اسم فاعل کا صیغہ جو یعنی جس باب سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مثلا یس تفعلو، یس تفعلو، یفتعلو، اور ینفطرو، اور یفعلو، اور یتفعلو، اور یفعلو، اور یتفعلو، یبعثرو۔ اس سے ہم نے بنایا تھا اسم فاعل کا صیغہ کہ اسم اور اسم فاعل کے صیغے میں صرف اس علامت مضارع کی جگہ پر کیا آئے گا؟ میم مضموم آئے گا، یا پر ضمہ ہے تو یا پر لام پر کیا آئے گا؟ تنوین آئے گا، اور ماقبل آخر کو دیکھیں یار یہ مکسور ہے تو صحیح مکسور ہے، اگر نہ ہو تو اس کو مکسور کریں گے۔ مستفعل وہی صیغہ ہے مستفعل۔ اس طرح یفتعل تو مفتعل، ینفطر تو منفطر، یفاعل تو مفاعل ہے، یتفاعل تو متفاعل ہے، کسرہ اس لیے کہ مکسور نہ ہو تو اس کو مکسور کریں گے متفاعل، یفاعل ہے تو مفاعل کریں گے، یتفاعل ہے تو متفاعل کریں گے، مکسور کریں گے اس کو، اور اس پر تنوین۔ یبعثر ہے تو مبعثر کریں گے۔ یہ اب یہ تو ہے اسم فاعل کا صیغہ، کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ، اور یہاں پر ہے اسم مفعول اسم فاعل کی طرح ہی ہے۔ اسم مفعول اور اسم فاعل کے دونوں صیغے ایک ہی ہے، صرف ایک جگہ میں فرق ہے کہ اسم فاعل پر کسرہ ہوتا ہے اور اسم مفعول پر فتحہ ہوتا ہے۔ یہاں پر کسرہ ہے تو یہ اسم فاعل ہے، اگر اس پر ہم فتحہ لگائیں گے تو یہ اسم مفعول بن جائے گا۔ تو یہاں پر مستفعل ہے، مستفعل، تو اسم مفعول اس کا کیا ہوگا؟ مستفعل، مستفعل اسم فاعل، اور مستفعل اسم مفعول۔ اس طرح مفتعل اسم فاعل، اور مفتعل یعنی ماقبل اخیر جو ہے اس پر فتحہ ہوگا، یہ مفتوح ہوگا اسم مفعول میں، اور اسم فاعل میں مکسور ہوگا۔ منفطر یہ اسم مفعول نہیں بن سکتا۔ مفاعل اس سے اگر ہم بنائیں گے تو مفاعل اس پر فتحہ آ گیا۔ متفاعل متفاعل، مفاعل مفاعل، متفاعل مفاعل متفاعل۔ اس طرح مبعثر،
صرف زبر اور زیر کا فرق ہے. اگر ما قبل اخیر مکسور ہو تو اس میں فاعل ہے، اگر ما قبل اخیر مفتوح ہو تو اس میں مفعول ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ اسم مفعول اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے. ثلاثی مزید اور رباعی مجرد اور مزید فی میں جس طرح اسم فاعل اس کے مضارع کی صیغے کی طرح ہے، لیکن اس میں 3 فرق ہے. ایک یہ کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم ہو، آخر میں ضمے کی جگہ پر تنوین ہو، اور ما قبل اخیر اگر مکسور ہو تو اس کو مکسور کریں گے تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اگر ما قبل اخیر جو مکسور ہے اس کو اگر ہم مفتوح کریں گے تو اس میں مفعول کا صیغہ بنے گا. ثلاثی مزید میں اور رباعی مجرد اور مزید میں. اور اسم مفعول کا صیغہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، مفعول کی وزن پر آتا ہے ثلاثی مجرد میں. تو ثلاثی مزید اور رباعی مجرد اور مزید میں یہ اس طرح بنے گا کہ ما قبل اخیر کو صرف مفتوح کریں گے تو اس میں مفعول کا صیغہ بنے گا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.